وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، ہم قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور جتنے بھی پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں اس میں ہم نے قرآن کریم کی معجزاتی پہلوؤں پر بات کی ہے اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ایک معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے، اس کو نہ کوئی وہ جواب دے سکا ہے، نہ ہی اس کی مطابق کوئی کتاب بنا سکا ہے، باوجود یہ کہ چیلنج کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی کتاب، اس کے باوجود لوگوں نے اس کو سمجھنے کے بجائے اس پر اعتراضات شروع کر دیے، مختلف شبہات بتانے شروع کر دیے، مختلف قسم کے طرح طرح کے شگوفے چھوڑنے شروع کر دیے، اور یہ چیز جو ہے آئی ہے ہمیں دیکھتے ہیں ہم تو وہ مستشرقین کی طرف سے، اور کچھ لوگ جو ملحدین ہیں، دین کو نہیں سمجھتے ہیں، دین کی اصل مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے آئی ہے۔ اور خاص طور پہ مستشرقین نے تو یورپ میں، امریکہ میں یا جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ، انہوں نے اس بات کو لیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام سے ایک جو دشمنی ہے، ایک نفرت ہے، تو اس کا بھی ایک اثر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مثبت انداز میں لینے کے بجائے وہ منفی انداز میں لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ان میں سے جو اچھے ہیں، متوازن قسم کے حضرات ہیں، انہوں نے اس کو سمجھا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کیا ہے، اور کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث کا ایک معیار ہے، احادیث نبویہ جتنی بھی آئی ہیں ان کو پرکھنے کا ایک پورا نظام ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو بھی اپنے مطلب کی جیسی بھی حدیث ملی، صحیح ہو یا ضعیف ہو، موضوع ہو، من گھڑت ہو، جو بھی حدیث مل گئی اس کو انہوں نے لے لیا اور اس کی بنیاد پہ پوری اپنی وہ جھوٹ کی عمارت تعمیر کی، اور اس طرح اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مسلمانوں نے جواب بھی دیے ہیں، ان کے اعتراضات کو صحیح طور پہ ان کو بالکل ہی غلط قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہی نہیں تھی، یہ کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، بلکہ یہ مرگی کے دورے تھے جو ایک پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عجیب سا اعتراض ہے اور عجیب سا یہ شبہ ہے جو کہ ان لوگوں نے پیش کیا، جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو مشرکین ہی اعتراض کرتے، ان کو ہی اس بات پر ہی شکایت ہوتی، اور وہ طرح طرح کی باتیں جیسے کیا کرتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس دین کے خلاف، تو فوراً اس بات کو پکڑتے اور اس بات پر اعتراض کرتے۔ اور اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اور یہود و نصارہ میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ ان باتوں کو دیکھتے تھے، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج کل کے اس دور میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال یہ کوئی ایسا اعتراض بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی گفتگو کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وحی کی کیفیت کیا تھی، اس سے ہی بات معلوم ہو جاتی ہے، اور خود ہم سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وحی جو آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کیا کیفیات تھیں۔ تو وہ مختلف کیفیات ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں جو کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس میں پہلی صورت تو یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بعض مرتبہ وہ اپنی اصل شکل میں نظر آئے ہیں۔ آپ کسی اور کی شکل میں نہیں آئے، بلکہ اصل شکل جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر آپ کو دیکھا ہے، اور یہ صرف 3 مرتبہ ہی ہوا ہے، بعض 2 مرتبہ ہوا ہے کہ آپ جب وہ
شروع کے ہی زمانے میں جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا آپ نے کہ وہ افق پر نمایاں ہیں اور پورے ایک افق سے لے کر دوسرے افق تک پوری طرح اس پر چھائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ایک دم آپ پر وہ ایک طرح سے اس کا اثر پڑا اور آپ پھر وہ گھر تشریف لے گئے اور یہی کہتے ہوئے کہ زملونی زملونی دثرونی، اور یہ وہ پہلی کیفیت تھی، لیکن اس میں کوئی وحی نہیں آئی بلکہ صرف آپ کو دکھایا گیا۔ دوسری دفعہ آپ نے اس وقت دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں پر حضرت جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا گیا۔ یہ تو صرف دیکھنے کی حد تک تھا۔ جہاں تک کہ وحی کا معاملہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تو خود حضرت جبریل علیہ السلام کسی کی شکل میں آتے تھے، کسی کی شکل میں آ کر اور پھر آپ سے گفتگو فرماتے تھے، اور اس میں مشہور وہ حدیث جبریل علیہ السلام ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اس میں حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے پھر مختلف سوالات کیے اور آپ نے اس کے جوابات دیے۔ تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں بلکہ ایک اور صحابی کی شکل میں، جیسے کہ ملتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ دوسری کیفیت وہ ہے جو دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی، اور وہ ہے کہ ایک بھناہٹ کی آواز وہ آپ کے چہرے کے قریب محسوس ہوتی تھی، اور وہ صحابہ کرام نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ لیتے تھے یا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا تھا کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن دوسروں کو صرف ایک وہ ایسی آواز محسوس ہوتی تھی۔ جیسے بعض صحابہ نے کوشش کی کہ وہ اس کو دیکھیں یا سنیں، تو انہوں نے اس کو محسوس کیا اور اس کو دیکھا، اور یہ تھی۔ تیسری چیز جو ہے کہ جس میں فرمایا کہ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو وہ آپ اس طرح سنتے تھے، اور پھر آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہو جاتی تھیں جو کہ آپ لوگوں کو بیان کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس طرح یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ آپ کے دل پر القاء کر دیا جاتا تھا، جس کو آپ نے فرمایا کہ نفث فی روعی، کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، القاء کر دیا گیا ہے، اور اس طرح بھی پھر وہی ہوتی تھی۔ تو اس کی ابتدا جیسے ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ دکھایا جاتا تھا، سچے خواب دیکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ غار حرا میں جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے پھر آپ کو وہ وحی ودیت فرمائی تھی۔ تو یہ تو وہ وحی کا معاملہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو آپ نے وہی ذکر فرمایا کہ مجھے اس طرح گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، تو جو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر اتارا گیا تھا مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ میں بتا دیتا ہوں، اور کبھی کبھار فرشتہ جو ہے وہ کسی انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح بتا دیا کہ یہ وہ وحی کی کیفیت ہے جو کہ میرے پاس آتی ہے یا مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں یا مجھے یاد کروا دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دیں اور آپ کو پڑھوا دیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کر دیا گیا تھا، آپ کو اس کو دہرانے کی، اس کو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس کی جو کیفیت کے بارے میں ہی، جیسے کہ حضرت عائشہ اس حدیث میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں دیکھا ہے کہ آپ کے پسینے، آپ کی پیشانی پر پسینہ نظر آتا تھا، اور آپ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اسی بات کی ہے کہ وہ کتنی سختی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس سواری پہ اگر سوار ہوتے تھے تو سواری بھی اسی بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی،
اور اسی طرح یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ کے پاؤں تھا یا ٹانگ تھی یا ران تھی، اور اس پہ اتنا بوجھ پڑا کہ ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میری ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ انتہائی ایک سختی کا اور ایک ایسی اس بات کا معاملہ تھا جس میں ایک شدت تھی، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس بھی کرتے تھے اور اس کو برداشت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہمت دی جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی، اور پھر یہ وحی ہم تک پہنچی قرآن کی صورت میں۔ تو لہذا یہاں پہ کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں کوئی بیماری تھی یا کچھ اور تھا، بلکہ کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے انتظام کیا تھا۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وحی کی کیا کیفیات ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا محسوس کرتے تھے۔ تو خود آپ کی احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک دقت طلب اور ایک مشقت کی بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ آیات آپ کے قلب اطہر پر نازل ہو جاتی تھیں، آپ کو یاد ہو جاتی تھیں، اور آپ جو کاتبان وحی تھے ان کو بلا کر وہ سنا دیتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے، اور جنہوں نے یاد کرنا ہوتا تھا وہ یاد کر لیتے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں وحی کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، یہ حواس خمسہ دیے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی وحی نازل ہو اور ہمیں اس بات کی طرف بتائے؟ تو اس کے لیے دیکھیے کہ دنیا میں انسان کے آنے کے لیے کے بعد جو دو کام تھے وہ ناگزیر تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اور اس کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے۔ اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیں یہ تمام چیزیں، جو خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی آسمان میں ہے، زمین میں، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے کہ اس نے یہ جو چیز بھی استعمال کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام بتایا ہے، تو اس کے مطابق سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اور اسی کے مطابق ہی پھر وہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تو اسی سے ہوگا جب کہ علم ہوگا۔ اب یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ ان تمام چیزوں کی حقیقت کیسے پتہ چلے گی، ان کے خواص کیسے پتہ چلیں گے، اور ان کو پھر استعمال کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ علم کے ذریعے سے آئیں گی، اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہ چیزیں پیدا کر دیں جس میں ہمارے حواس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، اور دوسری چیز وہ عقل ہے، عقل کے ذریعے سے ہم چیز سمجھتے ہیں، اور تیسری چیز پھر وہ وحی ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل سے نہیں پتہ چل سکتی، ہر چیز جو ہے وہ ان حواس سے پتہ نہیں چل سکتی، اس کے سامنے تو ایک محدود چیز ہے۔ جیسے ایک دیوار ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے دیوار ہے، تو آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ نہ آپ اپنی عقل سے جان سکتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پہچان لیں۔ تو اسی لیے پھر وہ ہر چیز عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، ایسی باتیں بھی ہیں جو حواس خمسہ سے بھی نہیں معلوم ہو سکتی۔ تو وہ چیزیں پھر ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں کہ وحی ہمیں بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے بنائی گئی ہیں، تو وحی ہمیں بتاتی ہے۔ تو پھر ہم عقل کے ساتھ اس کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے پھر اپنے بندوں کو منتخب کیا۔
تو یہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں جن کو وحی نازل ہوتی ہیں، ان پر نازل کی جاتی ہیں، ہر شخص پر نازل نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہے کہ مجھ پر نازل کیوں نہیں ہوتی، فلاں پر کیوں نہیں ہوتی، فلاں پر کیوں نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے ان کو اس کا اہل بنایا گیا ہے، ان کے دل میں وہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو وہ قبول کر سکیں، اس کو پوری طرح حاصل کر سکیں اور اس کو آگے بیان کر سکیں۔ تو لہذا اللہ کے اس کلام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی تھیں، اسی کی بنا پر انہی انبیاء کرام پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، ہر شخص پر نازل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے پھر ہم ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہ وحی کو جانیں اور پہچانیں۔ جب اس کو ہم پہچان لیں گے، اس کو ہم پوری طرح دیکھ لیں گے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کا پورا یقین آ جاتا ہے، ایمان ہمارا پختہ ہو جاتا ہے، تو اب اس پر ہم عمل کر سکیں گے۔ پھر ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیقات اور اس کی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس وحی کے بغیر ان چیزوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو جب تک کہ یہ وحی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اس بات کی باقاعدہ تاکید کی گئی، بار بار قرآن کریم میں کہا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ وہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا یہ عمل جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اسی لیے کہ اگر ہم وحی کے بغیر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وحی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے خطرے ہیں اور ہمارے لیے پھر وہ بھٹکنے کے بہت سے امکانات ہیں کہ ہم اس وحی کے بغیر کسی چیز کو عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ عبادات ہیں۔ اب یہ عبادات کا حکم اللہ نے دیا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور انہوں نے پھر ہمیں بتایا، خود عمل کر کے دکھایا کہ یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ رمضان کے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ ہم کس طرح رکھیں گے، ہم جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ زکوٰۃ کتنی دیں گے، کس کو دیں گے، کب دیں گے، تو یہ تمام چیزیں وحی نے ہمیں بتا دی۔ اسی طرح اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی، اور پھر اس سے بڑھ کر یہی نہیں، پھر معاملات کے معاملے میں پوری کائنات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہمیں اس وحی نے بتائی ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کرتی تھی، ہمارے حواس اس کو پوری طرح نہیں جان سکتے تھے۔ تو اسی لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہم وحی کی ضرورت کو جانیں اور اس کے ذریعے سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی۔ سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور ان پر یہ وحی نازل ہوئی، ان سے ہم نے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظامات فرما دیے اس کی حفاظت کے لیے کہ کہیں وہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، جیسے کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا تو اس میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب سے پاک کر کے صرف ہمیں بالکل ہی خالص وہ کتاب دے دی گئی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ہم کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تحریف کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اتنی آسانی ہو گئی ہمیں، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ ہمیں بتائیں اس میں کہ ہم اگر وہ زبان نہیں جانتے، عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا پھر وہ ترجمہ کر کے، تفسیر کر کے، اس کی وضاحت کر کے وہ ہمیں بتا دیا گیا تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں۔ تو ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ ہم اس وحی کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم تو یہ زبان جانتے ہی نہیں ہیں تو کیسے سمجھیں گے۔ تو یہ عذر یا اس قسم کی کوئی ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تب جا کے پھر یہ اس کا اصل حق ادا ہوگا۔ صرف وہ تبرک سمجھتے ہوئے صرف اس کو ہم ایک تعویذ بنا کر لٹکا لیں اپنے گلے میں، یا اس کے ذریعے سے ہم اور کوئی فائدے اٹھانے کی کوشش کریں، وہ ہو سکتا ہے فائدے ہو جائیں، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔
اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ تو یہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے اس کا مقصد ہی یہ تدبر ہے، اور اس وحی کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہی تدبر اور غور و فکر ہے۔ وہ ہم کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہماری یہ ساری کاوش بیکار ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنا جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی باعث اجر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں، کہیں نماز میں سنتے ہیں، کہیں خود تلاوت کرتے ہیں، کہیں اور درس و تدریس میں ہم سنتے ہیں، تو یہ تمام وہ مواقع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان مواقع کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، خود غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، یہ بھی اور اچھی بات ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں باقی رہا کہ ہم یہ کیسے کریں گے، جبکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی آسانی سے ہمیں میسر ہیں۔ ہر چیز جو ہے آج کل کے اس دور میں جو کہ بہت ہی ایڈوانس دور ہے، اور ہر چیز جو ہے ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، تو لہذا پھر اس میں کوئی ہمارے پاس عذر باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔